ہم معذرت چاہتے ہیں کہ کھانا اتنا لیٹ ہو گیا. اور کوئی بات نہیں جی, اور ملے گا تو صحیح نا. اور ٹرین میں تو ہمیں کو پانی نہیں پوچھتا. ویسے پانی سے یاد آیا, آپ لوگ ٹرین کو صرف باہر سے ہی کیوں دھوتے ہیں؟ اندر سے تو کچرے کا گھر بنی ہوتی ہے. اور جناب یہ بھی عوام کا قصور ہے. اور جانور بھی جب اپنی کسی جگہ پہ بیٹھتا ہے نا تو وہ جگہ صاف کر کے بیٹھتا ہے. پر ٹی سی صاحب آپ تو یہ سیٹ صاف کیے بغیر ہی بیٹھ گئے تھے. میرا خیال ہے کہ میں نے جانوروں کے بارے میں بات کی ہے. یعنی آپ جانوروں سے کوئی کم درجے کی چیز ہے. اور یہ کیا بکواس چل رہی ہے اس میں آپ نے مجھے یہاں پہ ذلیل کرنے کے لیے بلایا ہے. اور ان کو میرا احساس اور قدر تب ہوگی جب یہ ٹرین میں سفر کریں گے. توبہ توبہ ٹی سی صاحب, اب آپ بددعائیں تو نہ دینا. ان دونوں کی طرف سے میں معافی مانگتی ہوں. ایک بار کھانا آ جائے تو آپ کا دل خوش ہو جائے گا. ٹرین میں تو حادثے اتنے ہوتے ہیں کہ اللہ بچائے. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں ٹی سی صاحب؟ کو دیکھیں نا جناب, جب چلتی ٹرین کی بوگیاں پٹری سے اتر جاتی ہیں تو 36 بندے زخمی ہو گئے, 8 یا 10 ہلاک ہو گئے ہیں. اور یہ تو معمولی حادثے ہیں پاکستان میں. وہ ایک مثال مشہور ہے نا کہ بندہ کراچی ٹرین پہ جاتا ہے اور واپس اخبار میں آتا ہے. یہ تو پرانی باتیں ہوں گی مس نایاب. ہماری ٹرینوں کا جو حال ہے, بندہ صبح ٹرین میں جاتا ہے, شام کو ایمبولینس میں واپس آتا ہے, اور اگلے دن صبح کی اخبار میں. ہاں, اور پھر اسی بندے کا کاہل اور نکما بیٹا بڑا ہو کے ریلوے میں بھرتی ہوتا ہے اور بے شمار حادثات کا سبب بنتا ہے. ویسے اتنی گرما گرم بحث کے بعد گرما گرم کھانا بھی ہو جائے تو کیا بات ہے. آخر کار کھانا سرو ہو ہی گیا. نومی, یہ کھانا لیٹ سرو ہونا روز کا معمول بنتا جا رہا ہے. اور یہ تب تک چلتا رہے گا جب تک شیف چچا کھانا بناتے رہیں گے. مگر شیف چاچا کہتے ہیں کہ تم کھانا لیٹ سرو کرتے ہو. ان کی ایسی کی تیسی. یہ تم کیا سرگوشیاں کر رہے ہو؟ سرگوشیاں, مدہوشیاں, خرگوشیاں. مس نایاب, یہ رومانٹک لوگوں کی باتیں ہیں. خیر مس نایاب, یہ بتائیں کہ آپ کے موبائل میں کتنا بیلنس ہے؟ بس ایک مس کال کرنے کے لیے بچا. یہ لیں اور لوڈ کریں, اور آدھا مجھے بھی ٹرانسفر کر دیجیے گا. اوکے, مجھے ویسے بھی ایک ضروری کال کرنی تھی. یو نو, مل بانٹ کے کھانے میں ہی مزہ ہے. مگر یہ تو پہلے سے استعمال شدہ ہے. اچھا, میں نے بھی لوڈ کیا تھا, یہی ایرر آ رہا تھا. What? تم یہ کہاں سے لے کے آئے ہو؟ دوست آیا تھا گاؤں سے ٹرین میں, اس کو ٹرین میں ملا تھا. لوگ بھی بہت دھوکے باز ہیں, پھینکنے سے پہلے استعمال کر لیتے ہیں. خیر آپ پریشان نہ مس نایاب, آپ میرے فون سے کال کر لیں, میرے پاس بہت بیلنس ہے. یہ دیکھیں, یہ 10 روپے کافی ہوں گے. گیٹ لاسٹ, اور جا کے نا اپنا کام کرو. مس نایاب, آپ میرے ساتھ ٹرین میں گاؤں جائیں گی تو میں آپ کو 1000 روپے کا لوڈ کرواؤں گا. نومی کے بچے. جی امی جی, جا رہا ہوں. لیکن وہ کہتے ہیں نا کہ بد سے بدنام برا. ویسے ہماری ریلوے اتنی بھی بری نہیں ہے. اب عید کی مثال لے لیں, ہمیشہ عید پہ ایکسٹرا ٹرینیں چلائی جاتی ہیں تاکہ مسافروں کو پریشانی نہ ہو. لو کر لو بات. یہ عید پہ جو میرے ساتھ ہوا ہے پوچھو ہی مت. اچھا تو آپا, آپ عید والے دن بھی ٹرین پہ سفر کر رہی تھی؟ تو اور کیا, وہ میری چھوٹی بیٹی ہے نا, وہ مجھے کہنے لگی کہ اماں عید پہ تو میرے پاس آ جا کراچی, یہ چھوٹی عید کی بات ہے. کیا فرق پڑتا ہے اپنے کو سے ٹکٹ لینی. ہاں بالکل. وہ لڑکے, زیادہ شوخا پونا کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ورنہ ایک پٹھے ہاتھ کی دوں گی تو مسافر ٹرین کے انجن جیسا منہ ہو جانا تیرا. تو آپا ابھی کون سا ہوائی جہاز سے اس کی شکل ملتی ہے. معاف کیجیے گا آپا, نئی نسل ذرا بڑبولی قسم کی ہے. بس بس. ہاں تو میں بتا رہی تھی, 28ویں روزے میں ٹرین میں بیٹھی تھی. میں نے کہا چلو عید تک تو میں پہنچ ہی جاؤں گی, پر عید کے دوسرے دن پہنچی میں. اوہو, تو عید پہ پہنچ تو گئی نا. ہائے ہائے, میری پوری بات تو سن لو. میں پہنچ گئی تھی پر وڈی عید کے دوسرے دن, اور جب میں نے ریلوے والوں سے شکایت کی تو پتہ مجھے کیا کہنے لگے, جی آپ کو عید پہ گھر پہنچانے کا وعدہ کیا تھا, وڈی یا چھوٹی عید کی بات نہیں ہوئی تھی. ویسے ریلوے ہے تو زبان کی پکی. اور میں نے تو یہ بھی سنا ہے کہ پاکستان ریلویز انجن بنانے میں اب خود کفیل ہو گئی ہے. فی الحال پاکستان ریلوے عوام کو الو بنانے میں خود کفیل ہو گیا. اور جناب سارے مسئلے مسافروں کو نہیں ہیں, وہ ہمیں بھی ہزاروں پریشانیاں ہیں. پچھلے 20 سالوں سے ٹکٹ چیکر کی نوکری کر رہا ہوں. کیا 20 سال سے ٹکٹ چیکر ہیں؟ وہ بندہ کوئی اور کام ہی کر لیتا ہے, مثلا کلی بانجے یا ٹرینیں شرینیں دھونا شروع کر دے. یہ اب تک تو آپ کو ترقی کر کے ٹرین کا پائلٹ بن جانا چاہیے تھا. دیدی آپ بہت اچھے خواجہ صاحب, اور آپ کا بس چلے تو آپ ٹرین کو سیدھا ایئرپورٹ پر ہی لینڈ کروا دیں. ٹی سی صاحب, عوام کا رویہ آپ کے ساتھ کیسا ہوتا ہے؟
اور جناب زیادہ تر لوگ تو ہماری بہت عزت کرتے ہیں، مگر یہ جو بغیر ٹکٹ کے مسافر ہوتے ہیں نا، یہ ہماری بہت دوڑ لگواتے ہیں. کئی بار تو ان کے ہاتھوں اچھی خاصی پٹائی ہو چکی ہے میری، اور کئی بار تو عورتوں کے ہاتھوں بھی. عورتوں کے ہاتھوں پٹائی؟ لگتا ہے ٹرین کے ساتھ ساتھ کبھی کبھار ٹی ٹی بھی پٹری سے اتر جاتا ہے. دیجیے آپ. ویسے ریلوے کو بہتر کیسے کیا جا سکتا ہے؟ اور کچھ کریں گے تو خود بخود بہتری آ جائے گی جناب. مسئلہ تو یہی ہے کہ یہاں کوئی کچھ کرتا ہی نہیں ہے. بھائی نومی میاں تم بھی بتاؤ، عوام ریلوے سے کیا چاہتی ہے؟ بہت کچھ، مثلاً صاف ستھرا ماحول، وقت کی پابندی، تمیزدار سٹاف، اچھی سہولت وغیرہ وغیرہ. ارے میاں یہ اتنا سب کچھ تو بھی پی آئی اے میں بھی نہیں ہے. ویسے اگر یہ پاکستان ریلوے امریکہ میں کھل جائے نا تو شاید یہ سہولتیں ملنی شروع ہو جائیں. ایسے سنا ہے کہ پاکستان ریلوے کو پرائیویٹائز کر رہے ہیں. اور جناب پہلے ڈھنگ سے اسے نیشنلائز تو کر لیں. فی الحال تو ریلوے گڈے لائن لگا ہوا ہے. چلیں چھوڑیں، یہ بتائیں کہ کھانا کیسا تھا؟ یہ تو آپ کو الوداع کہتے ہوئے ہی بتائیں گے. خواتین و حضرات، امید ہے کہ آپ کو خراب انجنوں کی دال اور وہ بھی دیسی ڈیزل تڑکے کے ساتھ بہت پسند آئی ہوگی. اور ساتھ میں مسافروں کا کچوما سلاد، وہ بھی ذلت اور خواری کے رائتے کے ساتھ. نومی میں بات کر لوں؟ جی اب ساری زندگی آپ ہی کی تو سننی ہے. جی تو بتائیں آپ کو کھانا کیسا لگا؟ جی آپ نے خواتین کو مخاطب کیا ہے جی، لڑکیوں کو یعنی کہ مجھے تو آپ نے کہا ہی نہیں ہے جی، پر پھر بھی کھانا بہت اچھا تھا جی. خاص طور پہ وہ روٹیاں گتے جیسی، وہ بڑی مزیدار تھی. روٹیاں آپا وہ گتا ہی تھا، سلاد اور رائتے کے نیچے رکھنے کے لیے دیا تھا. اور مسافرہ آپا کو بھی سفر کے دوران رنگ برنگے اور گندے مندے کھانے کھا کھا کے روٹی اور گتے کا فرق بھول گیا. ویسے مجھے تو کھانا بہت پسند آیا. مجھے بھی. مجھے بھی جی. نئی نسل تو ہے ہی سادگی پسند، بس جی درویش بندے ہیں. توبہ 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 توبہ، یہ تو جی ذہن نے اتنا بڑا جھوٹ بول کے بات ہی ختم کر دی. تو جانے سے پہلے ہمارے مہمان عوام کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ جی میں تو یہی کہنا چاہوں گی جی، پاکستان ریلوے ہماری اپنی ہے جی، کوئی انڈیا کی نہیں ہے. بڑی بات کی ہے، ہماری عوام اتنی بھی جاہل نہیں ہے. تم تو جاہل ضرور ہو نا، اپنی بکواس بند کرنا ورنہ دوں گے کو پٹھے ہاتھ کی. میرا مطلب ہے جی ٹرینیں آپ کی اپنی ہیں، ان کو دیکھ بھال کے استعمال کریں جی. صاف ستھرائی کا ماحول کا خیال رکھیں، توڑ پھوڑ سے پرہیز کریں، اور سب سے بڑی بات ٹکٹ لے کے سفر کریں. میں بھی آپ سب سے وعدہ کرتی ہوں آج کے بعد ٹکٹ لے کے سفر کروں گی، چاہے سینما کا ٹکٹ ہی کیوں نہ ہو. شرف نومی. اور ٹی سی صاحب آپ کیا کہیں گے؟ سب سے پہلے تو یہ کہیں گے کہ میں خواتین سے چھیڑ چھاڑ سے پرہیز کروں گا. دیجیے آپ. جی نہیں، میں ایسا نہیں کروں گا. میرا مطلب ہے کہ میں ایسا ہی کروں گا. اور اس کے علاوہ ایک بات ضرور کہوں گا کہ ریلوے کی خستہ کے ہم سب ذمہ دار ہیں. بالکل ٹھیک. اور ریلوے کے ملازم بھی پاکستانی ہیں، وزیر بھی اور افسر اعلیٰ بھی، اور سفر کرنے والی عوام بھی. اگر عوام اپنی ذمہ داری نبھانا شروع کر دے تو ہمیں بھی شرم آ جائے گی اور اصل چہرہ نظر آئے گا. اور آخری بات، ٹکٹ ضرور لیں تاکہ پی آئی اے کا خسارہ کم ہو. یہ نہیں ریلوے. کوئی بات نہیں، اور دونوں کا ایک جیسا ہی حال ہے.